نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے در کو چھوڑا۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا قربانی پیش کی حضرت صدیق اکبر نے مذہب اسلام کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ ارے کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کی زمین پہ جنم لیا صدیق اکبر نے، لیکن مزار پاک کہاں بنا؟ مدینہ شریف کے اندر پہلو رسول میں آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکے میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں۔ کیا قربانی پیش کی ہے؟ سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مکے کی زمین پر جنم لیا، لیکن شہادت کا جام کہاں پیا؟ مدینہ المنورہ کے اندر شہادت کا جام پیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کی زمین پر، لیکن شہادت کا جام کہاں پیا؟ مدینہ المنورہ کے اندر۔ آپ دیکھیں اسلام کے لیے ان اللہ والوں نے کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کے اندر۔ ایک روایت کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن شہادت کا جام کہاں پر پیا؟ کوفے کے اندر شہادت کا جام پیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکہ چھوڑا، مدینہ گئے، مدینہ چھوڑا اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آپ کوفے کی سرزمین پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر شہادت کا جام پیا۔ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے کے اندر جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، لیکن شہادت کا جام کہاں پیا؟ ملک عراق میں جو کربلا ہے، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، وہاں پر شہادت کا جام پیتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام اعظم پیدا ہوئے، لیکن اسلام کی وہ بقا و تحفظ کے لیے ان اللہ والوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک اللہ والے کا جنازہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں، جن کی لوگ تقلید کیا کرتے ہیں، جن کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جن کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ امام اعظم۔ جنازہ کہاں سے اٹھا؟ آپ کا جیل سے جنازہ اٹھتا ہے، وہیں پر آپ جو ہے ظاہری وصال فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم، لیکن قربانیاں دیکھیں۔ آج آپ بھوورے میں پیدا ہوئے، مقدر میں لکھا ہے تو یہی انتقال ہوگا، یہی کے قبرستان میں دفن کر دیے جاؤ گے، لیکن ولیوں کے سردار کو دیکھو۔ ملک ایران میں پیدا ہوئے، جسے قصبہ جیلان کہتے ہیں، وہاں آپ نے جنم لیا، لیکن آپ نے وصال پاک کہاں فرمایا؟ ملک عراق میں، اور مزار پاک بغداد میں بنا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے سنا قاری ذاکر صاحب سے خواجہ غریب نواز کی ہسٹری اور تاریخ، اس کانفرنس کا نام بھی ہے، لیکن آپ نے پڑھی ہے خواجہ غریب نواز کی تاریخ کو؟ کہاں پیدا ہوئے؟ ملک ایران کے اندر ایک علاقہ پڑتا تھا سیستان، اور سیستان کے اندر ایک قصبہ تھا سنجر، اس میں جنم لیا۔ لیکن آپ دیکھیں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پنچکی اور ایک باغ آپ کے حصے میں آیا، اس کو خدا کی راہ میں قربان کر کے بخارا اور سمرقند کے لیے نکل جاتے ہیں۔ علم دین سیکھا، علم دین سیکھتے رہے مکمل طریقے سے۔ آپ نے علوموں پر مہارت تامہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نکلے نیشا پور کے علاقے میں، ہارون آباد پہنچے، عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہ کر 20 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد آپ مکہ جاتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، روزے رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ جاؤ معین الدین ہندوستان کی زمین کو کفر سے پاک کر دو۔ اب خواجہ آئے کہاں؟ ہندوستان کی زمین پہ آئے، انڈیا کے اندر آئے، کرنال پانی پت ہوتے ہوئے آپ اجمیر کی دھرتی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ملک ایران میں پیدا ہوئے، لیکن مزار کہاں بنا ہوا ہے؟ اے مسلمانوں، اجمیر کی دھرتی پہ راجستھان کے اندر بنا۔ 45 سال تک انڈیا کے اندر رہ کر آپ نے لوگوں کو توحید کا جام پلایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ 45 سال، اور آپ دیکھیں 59 ایئرز میں پہلا نکاح کیا۔ یہ کس کے لیے؟ یہ دین کی بقا کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز نے 59 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور اس وقت نکاح فرمایا
جب مصطفیٰ نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا اے معین الدین تم ہماری ایک سنت کو ترک کر رہے ہو، خواجہ غریب نواز عرض کرتے حضور وہ کون سی سنت ہے جسے میں ترک کرتا ہوں؟ کہا وہ ہماری پیاری سنت ہے کہ نکاح تم نے نہیں کیا ہے نکاح کرو۔ خواجہ غریب نواز نے 59 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا۔ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کو اس وقت تک توحید کا جام پلا چکے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں 90 لاکھ کو توحید کا جام پلا کر اس فانی دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے۔ یہ کیا قوم قربانیاں ہیں؟ خواجہ ایران سے آئے، ہندوستان آئے، پیدل سفر کرتے ہوئے آئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے۔ آج ہم خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں، آج چھٹی بھی کیا کرتے ہیں، ان کے نام پر جلسہ بھی کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانیوں کو دیکھو، آپ ان کی عبادت کو دیکھو، آپ ان کی ریاضت کو دیکھو، آپ ان کے تقوی کو دیکھو۔ یہ بچے آج اگر سنیں گے کہ خواجہ نے کس طرح ہندوستان میں آ کر اسلام کو پھیلایا ہے، اس وقت کفر گڑھ کہلاتا تھا، حکومت اپنی نہیں تھی، چاہنے والے اپنے نہیں تھے، زمین اپنی نہیں تھی، لیکن یہ مسلمانوں کا کردار تھا، ان کا یہ کریکٹر تھا۔ وہ جب کسی ملک کو جایا کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ اپنی تجارت کو لے کر جاتے تھے، لیکن ساتھ میں دین مصطفیٰ کو لے کر جایا کرتے تھے، ایمان کی دولت کو لے کر جایا کرتے تھے۔ تو خواجہ نے ہندوستان میں 90 لاکھ سے زیادہ کو توحید کا جام پلا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نظام الدین اولیاء کہاں مزار ہے، دہلی کی زمین پر مزار بنا ہے، لیکن پیدا کہاں پر ہوئے؟ بدایوں کے اندر جنم لیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے، مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو توحید کا جام پلانے کے لیے بدایوں کو چھوڑ کر دہلی کی زمین پر آ جاتے ہیں۔ دہلی پر مزار ہے قطب الدین بختیار کاکی کا، کہاں پیدا ہوئے؟ ملک عراق میں پیدا ہوئے، خواجہ کے ساتھ آئے تھے، لیکن یہیں پر ہو کر رہ گئے اور توحید کا جام پلاتے رہے۔ دہلی کی زمین پر آ کر نہ جانے کتنوں کو کلمہ شہادت پڑھا دیا۔ آپ تاریخ پڑھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی، سمنان میں پیدا ہوئے، 15 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بن گئے۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو تخت نشی کر دیا گیا، آپ کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب مخالفین نے کیا کہا؟ 15 سال کا بچہ کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ ہمارے سامنے کیا آئے گا؟ چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کر دیا، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خود میدان میں نکل جاتے ہیں۔ 15 سال کی عمر ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں 15 سال کے بچے کو نماز یاد نہیں، 15 سال کے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، 15 سال کے بچے کو مصطفیٰ کی سنتوں کے بارے میں نہیں پتا ہے، 15 سال کے بچے کو نہ آخرت کا پتا ہے نہ مسجد کا پتا ہے۔ ابھی تو یہ ٹک ٹاک پر اپنی گانے بنانے میں لگا ہوا ہے، ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی نکل گیا میدان جہاد کے اندر، اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ 10 سال تک آپ حکومت کرتے رہے، 25 سال کی عمر میں اس تخت کو چھوڑ دیا، حکومت کو ٹھوکر لگا کر کہاں سے سمنان سے ہندوستان کی زمین پہ آئے، نہ جانے کتنوں کو توحید کا جام پلایا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دولت چھوڑی، شہرت چھوڑی، سارا خزانہ چھوڑ دیا، عشق نبی میں دیوانوں نے راج گھرانہ چھوڑ دیا۔